بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق فیکٹس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہاتھیوں کے ساتھ انسان کا اٹریکشن ایک عرصے سے موجود ہے۔ انسان نے انہیں جنگوں میں بھی لڑایا اور بہت سے مشقت والے کام بھی کروائے۔ موجودہ دور میں ہاتھیوں کی اتنی خاص ضرورت تو نہیں رہ گئی، لیکن ہاتھیوں کو کچھ لوگ چڑیا گھروں میں اور کچھ لوگ بھیک مانگنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھکاری لوگ جو ان سے بھیک منگواتے ہیں وہ اکثر ان سے اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ ایسی ہی کہانی ایک ہاتھی کی ہے جسے کئی لوگ 50 سال تک اسے بھیک منگوانے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ہاتھی ایک طاقتور جانور ہوتا ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے ہیں، ایسی زنجیروں سے جو کلوں والی ہوتی ہیں، اور وہ اگر زور لگاتی ہیں تو وہ اس کے اندر گھستی چلی جاتی ہیں، اور یوں ان کا ہر قدم ایک اذیت کے برابر ہوتا ہے۔ اس ہاتھی کا نام راجو تھا، جس کو 24 گھنٹے 50 سال تک ان کانٹوں والی زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب وائلڈ لائف کنزرویشن والوں نے جب ان کی زنجیریں کھولی تو اس ہاتھی نے ایسا کام کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ وائلڈ لائف SOS نے جب اس ہاتھی کو ریسکیو کیا، انہوں نے اس ہاتھی کو ایسی حالت میں پایا کہ بڑے سے بڑے ظالم کے بھی آنسو نکل آئے۔ اس ہاتھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بچپن سے ہی اپنی ماں سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ ہاتھی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے آدمی تک بکتا چلا گیا، یہاں تک کہ وائلڈ لائف SOS والے اندازہ کرتے ہیں کہ اس ہاتھی کے 27 آنر رہ چکے ہیں، اور کسی نے بھی اس ہاتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور صبح سے لے کر شام تک اس کو بھیک لینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناظرین محترم، معاملہ یہ ہوا کہ انڈیا کے علاقے اتر پردیش میں وہاں موجود فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے UK بیس وائلڈ لائف SOS کنزرویشن والوں کو اطلاع دی کہ ایک ہاتھی تمام بری حالت میں ایک مداری کے گھر میں موجود ہے، جو کہ اس کو اسپائڈ چین میں باندھ کر رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ خود ایک بھکاری ہے تو وہ ایک ہاتھی کو کھانا دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی کال پر وائلڈ لائف SOS کی ایک ٹیم ان کے پاس پہنچ گئی، اور فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی کچھ لوگ پولیس کے رات کو وہاں چھاپا مارا جہاں یہ ہاتھی بندھا تھا۔ جب اس ہاتھی کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم پہنچی تو اس وقت وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس کے آگے جو بھی چیز پھینکتے وہ کھا جاتا، پلاسٹک کھا جاتا، کاغذ کھا جاتا، جو بھی اس کے سامنے دیتے وہ سب کچھ وہ کھا جاتا، اس کو اتنی بھوک تھی۔ اس ہاتھی کو پیٹ بھر کے کھانا نہ ملنا اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اور اکثر یہ ہاتھی بھوکا ہی رہتا تھا۔ اس جگہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس کے مالک سے تھا، کیونکہ وہ اس غلام کو آزادی سے ہر صورت میں بچانا چاہتا تھا۔ جب ان کو یہ ہاتھی ملا تو اس کے جسم پہ جگہ جگہ اذیت کے نشان تھے جو اس کو وہ مالک دیتے تھے، تو ان لوگوں نے اس ہاتھی کی ایک ایک کر کے ٹانگوں سے زنجیریں نکالنا شروع کر دی۔ جو ہاتھی 50 سال تک ان زنجیروں میں بندھا رہا تو وہ یہ بھول چکا تھا کہ زنجیروں کے بغیر زندگی کیسے ہوتی ہے۔ وائلڈ لائف SOS والوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ جب ہم اس ہاتھی کی زنجیریں اتارنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو دیکھ کر سب حیران ہوئے اور بے حد دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ساری رات ان کانٹوں والی زنجیروں کو اس ہاتھی کے ٹانگوں سے اتارا، لیکن اس کا مالک اس کام سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ جب اس کو ریسکیو کیا جا رہا تھا تو اس مالک نے وہ تمام آوازیں نکالی جو اس ہاتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہی جاتی تھی، لیکن پھر بھی ہاتھی نے اپنے مالک کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، کیونکہ یقیناً ہاتھی بھی ان کانٹوں والی زنجیروں سے تنگ تھا۔ جب اس ہاتھی کو ٹرک پر لوڈ کیا گیا تو انہوں نے راستہ روکنے کی بہت سی کوشش کی، لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام رہے۔ پھر ہاتھی کو 750 کلومیٹر دور وائلڈ لائف SOS کی پروٹیکشن سینٹر میں لایا گیا۔ باقی ہاتھیوں سے اس کو ایک ہفتے تک الگ رکھا گیا تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر دیکھ بھال کے بعد آخر کچھ ہی مہینوں میں اس ہاتھی کے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن اسی وقت پھر ایک بری خبر آئی جس نے اس ہاتھی کے مستقبل کے سوال کھڑے کر دیے۔ اس ہاتھی کے مالک نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ یہ ہاتھی اس کی ملکیت تھا، اور وائلڈ لائف SOS والے اس سے زبردستی چھین رہے ہیں۔ کورٹ میں کیس چلا اور وائلڈ لائف SOS والوں کو بلایا گیا، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس ہاتھی کو نہ ہی کسی پراپر جگہ پہ رکھا گیا تھا، اور نہ ہی اس کا خیال کیا جا رہا تھا، اور اس ہاتھی سے بھیک منگوائی جا رہی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس ہاتھی کو 50 سال تک کانٹوں والی زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا جو اس کے جسم میں گھسی ہوئی تھی اور ہر قدم اذیت ناک بنا دیتی ہیں۔ اور کورٹ میں کیس چلنے کے بعد کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاتھی کو وائلڈ لائف SOS والوں کے پاس رکھا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔
इस साथी पर जितना जुल्म हुआ तो ये इंसानों पर यकीन नहीं कर सकता था और उसको काफ़ी अरसा लग गया इस बात पर यकीन करने में कि वो अब आज़ाद है और इंसान भी रहम दिल हो सकते हैं। और अब वो आज़ाद है, अब यकीनन इस साथी को इंसानों का एक रहम दिल और मोहब्बत का पहलू भी मिलेगा। मज़ीद नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नई वीडियो आने तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।